بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انہیں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بے تحاشا دولت عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے جس کی برکتیں بے شمار ہیں اور آپ کے کام بگڑ رہے ہیں، دولت کی تنگی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں یا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ بس یہ ایک عمل کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ وظیفے کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی کیونکہ ان کے راستے میں رکاوٹیں اور بندشیں ہوتی ہے۔ یہ عمل ان کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور کرے۔ سورہ کوثر کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ جس آیت کو پڑھتا ہے اسے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے ہی یہ ممکن ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم آپ کو اس وظیفے کی تفصیل بتائیں گے، اسے کتنی بار پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفے کے کیا فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جتنی تم برداشت کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت سے تھک جاؤ۔ اب آپ نے اس سورہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ جان لیجئے۔ جب تک آپ کو صحیح طریقہ معلوم نہ ہو تب تک عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ کچھ خاصیتیں اور احتیاطی تدبیر ہوتی ہے، تو آئیے اس کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس عمل کو کس وقت کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کی کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مرد یہ عمل کر سکتا ہے اور کوئی بھی عورت یہ وظیفہ کر سکتی ہے۔ اکثر مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر کی کفالت کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ عورتیں اور مرد دونوں ہی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو۔ دولت کی تنگی ہو یا کوئی اور پریشانی، جو بھی مسئلہ ہو، اگر آپ نیت اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ خواتین خاص دنوں میں بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممنوعات نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے کوئی وظیفہ یا تسبیح کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی طرف آئیے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے۔ اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی بہن یا بھائی کو یہ درود شریف نہیں آتی تو وہ کوئی اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ درود شریف مکمل طور پر نہیں جانتے وہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے جسے قرآن پاک کی سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اس سورہ کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، یہ تمام طریقے میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ ہمیں غمگین اور اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، وہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے سورہ کو صرف 21 مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ اچھی طرح توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ عمل کرے۔ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں تو اپنی نیت اور مقصد کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس عمل کے بعد آپ نے بغیر جگہ چھوڑے یہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی ہمت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے استغفار کی ایک تسبیح کرے، اس کے بعد دعا کرے، سبحان اللہ یا رب الکریم، یا اللہ ہم پر اپنی شان کریمی کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے دروازے بند نہ کر۔ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں لیکن ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالی ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔